السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین عزیزان محترم، ہم ان مبارک ایام میں اس وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جن کو قرآن پاک نے عشرہ ذی الحج اور والفجر ولیال عشر یعنی 10 راتیں باقاعدہ تذکرہ کیا گیا، اور دنوں کی بھی عظمت اور فضیلت جگہ جگہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی۔ میرے عزیز، ویسے تو اس وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کے یہاں قیمتی ہے، اس میں روزے رکھے جائیں، اعمال کیے جائیں، اللہ کی طرف انابت اور توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے تمام طبائع کا لحاظ فرمایا۔ بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں، جب عشرہ ذی الحج شروع ہوا تو وہ اول ہی دن سے چوکنا ہو گئے اور ایک ایک لمحے کی قدر کی، لیکن اللہ نے ہم جیسے سست اور نااہل لوگوں کے لیے بھی اللہ اکبر ایک آخری چانس اور دیا ان عشرہ ذی الحج کا، کہ کل جو 9 تاریخ ہے ہمارے ملک ہندوستان کے مطلع کے اعتبار سے اور سعودی کے اعتبار سے آج یوم عرفہ ہے، اور وہاں حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ کر اللہ اکبر رونے دھونے میں، توبہ استغفار میں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اس لیے یہ مبارک دن مطلع کے اعتبار سے جہاں چاہے جس شکل میں ہو، یعنی کسی بھی تاریخ میں ہو، 1 دن پہلے کا فرق، 2 دن کا فرق، لیکن یہ جو یوم عرفہ ہے، اللہ اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے، بڑی عجیب فضیلت ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے، یوم عرفہ گھریلو کام کاج، سکون، راحت و آرام اور خرید و فروخت یا مارکیٹنگ کا دن نہیں ہے۔ 9 تاریخ ذی الحج کی تو وہ دن ہے جس کو اللہ رب العزت نے باعث شرف و فضیلت بتایا۔ ارے یہ تو وہ خود دن ہے جس کی رب ذوالجلال والاکرام جو خود قابل ستائش ہے، اس نے خود اس دن کی تعریف اور مدح سرائی فرمائی۔ عرفات کا دن تو ایسا دن ہے جس میں خدا بند قدوس عرفات کے میدان میں مقیم دست بدعا لوگوں کو گرے و زاری میں مشغول اور منہمک اپنے چہیتوں اور لاڈلوں کو دیکھ کر آسمان والوں کے سامنے ان پر فخر کرتے ہیں۔ یہ تو آگ سے خلاصی، جہنم سے چھٹکارے کا دن ہے۔ یہ تو عبادت میں اجتہاد و محنت اور ریاضت و مجاہدات کا دن ہے۔ رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ یوم عرفہ میں مانگی ہوئی دعا سب سے افضل اور اشرف اور مقبول ہے۔ عرفات کے دن عبادات اور اچھائیوں میں خوب دل و جان سے محنت کرو، تمہارا کوئی سانس طاعت عبادت کار خیر اور رب کریم کی رضا جوئی سے خالی نہ جانے پائے۔ یوم عرفہ کو بس یوں سمجھ لو کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی سرمایہ، ہیرے جواہرات، روپے پیسے ہوں تو تم بھی تو اس کو کھونا نہیں چاہتے، تو خدا را اس قیمتی دن کو یوں ہی غفلت و معصیت میں نہ گزارو، ذرا آخرت کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ میں مانتا ہوں کہ شب قدر کی تعیین کا ہمیں صحیح علم نہیں، لیکن دوستو عرفات کا دن تو ہمیں معلوم ہے نا۔ اللہ کے بندو، شب قدر میں تو آسمان پر فرشتے اترتے ہیں، لیکن یوم عرفہ میں تو خود رب ذوالجلال والاکرام خود آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو اس دن کی کچھ قدر کرو، اپنے آخرت کی ذرا سی فکر کرو، اپنے مستقبل کی کچھ تو لاج رکھو، اپنے نفس کو سراہنے میں صرف 1 دن کے چند گھنٹے تو اللہ کے لیے صرف کر لو۔ میں آپ کو مختصر سا ایک شیڈول بتاتا ہوں۔ آج جب آپ اس کو سن رہے ہیں تو آج شام کو یوم عرفات کے موقع سے اس پورے نظام کو سن لو۔ عرفات دن سے پہلے رات، یعنی آج جو پیر کی رات ہوگی، منگل کی، آج جو پیر کی رات، پیر کے گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ منگل کی ہوگی، یعنی یوم عرفہ کی رات ہوگی۔ اس میں ذرا عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تکبیر اولیٰ سے، اور پھر رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح سویرے جلدی اٹھ جاؤ اور سحری کر سکو، چونکہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اللہ اکبر ایک روایت میں ہے 1000 روزوں کے برابر، اور ایک روایت میں 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس روزے کی برکت سے بلیات و آفات، حالات و مصائب
دور ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر قربانی کرتے وقت اللہ دھیان کے ساتھ قربانی ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھو، تہجد پڑھو، 2-4 رکعت جتنا بھی ہو سکے، اور اپنے رب کے سامنے جو بڑا سخی، بڑا رحیم و کریم اور مہربان ہے، ہاتھ پھیلا کر سر پر سجود ہو کر دین و دنیا کی فلاح و بہبود مانگو، اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ دن عطا کیا جس میں رحمت ہے، بخشش ہے، مغفرت کی بارش ہے۔ نماز فجر سے پہلے کچھ وقت توبہ اور استغفار کی نظر کرو۔ قرآن نے کہا مجھے ایسے بندے پسند ہیں، والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، میں انہیں ہمیشہ ہمیش رہنے والے باغات میں گویا رجسٹر کر دیتا ہوں۔ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے نماز کی تیاری، اور یہ امید رکھو کہ تمہارے سارے گناہ وضو کے آخری قطرے ہی کے ساتھ گر چکے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کے دعا اذکار کر لو، نماز کا سلام پھیرتے ہی تسبیح و تحمید و استغفار میں لگ جاؤ۔ سورج نکلنے تک اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کے گھر میں اس کے دھیان کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار کی تسبیح پڑھ لو، درود پڑھ لو، اور اسی طرح سے قرآن پڑھے ہوئے قرآن پڑھ لو، نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن پڑھنے کا اللہ سے وعدہ کرو۔ سمجھے بھائی؟ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لو جب سورج نکل جائے، تاکہ مکہ مکرمہ کا سفر کیے بغیر تمہیں سرکار دو عالم کی رفاقت اور ہمراہی میں حج و عمرہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جائیں، اور اٹھ کر کے کاروبار پر جانا چاہیں کاروبار پر چلا جائیں، نہیں تو آج قربان کر دیں۔ زیادہ دن اپنے بچوں کو بھی عبادت میں لگاؤ، تلاوت اور ذکر میں لگاؤ، اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لو، پھر اس کے بعد اعضائے جوارے سے عرفات کے دن کی پکار سنو، خوب نیکیاں کرو۔ یہ سال تمہاری زندگی کا سب سے بہترین سال ہونا چاہیے۔ عصر کی نماز پڑھ کر تھوڑی بہت دیر ذکر اللہ میں لگ جاؤ، شام کی مسنون دعائیں پڑھو۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو یا اس کے دھیان میں اور ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اذان مغرب سے کچھ پہلے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تصور کرتے ہوئے 10 بدعا ہو جاؤ۔ اے اللہ، لاکھوں تیرے بندے وہاں ذکر و دعا میں اور دعا میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ جیسے تو ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، مجھ جیسے ظلوم و جہول اور گنہگار کی دعا بھی سن لیجئے۔ افطار کر کے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اگر یہ شیڈول پورا ہمارا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین و دنیا کی فلاح و بہبود سے سرفراز فرمائے۔ یہ پیغام اپنے تک نہ رکھیے، اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو ضرور پہنچائیے۔ 500 مرتبہ آئندہ کے ہر طرح کے فتنوں اور خطرات اور مصائب، اور جیسا کہ بتا رہے ہیں تیسری لہر آنے والی ہے جو بچوں کو افیکٹ کرے گی، گھر والوں کو افیکٹ کرے گی، اور بڑی خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 5 تسبیح دن میں کسی وقت پڑھ لیجئے۔ درود پاک 300 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار کی تسبیح پڑھیے، اور بھائی زیادہ سے زیادہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا خوب ورد کیجئے۔ گھروں میں جو بیمار ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بھلے بندوں میں شمار فرمائے، اور یوم عرفہ یہ ہمارا جو ہے بہت اللہ کے یہاں مقبولیت کے ساتھ گزرے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ گزرے، تاکہ پرسوں جب ہم قربانی کریں تو وہ خوب اللہ کے دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آخرت کے یقین کے ساتھ، اور بھائی ہائے ہے آخرت کا ثواب کے یقین کے ساتھ ہمیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کے ساتھ جہاں جانور ذبح کریں، نفرتوں کو بھی ذبح کریں، حسد کو ذبح کریں، اپنی انا کو ذبح کریں، اور اپنے ذاتی خصم اور جھگڑوں کو دفن کریں اور ختم کریں۔ اللہ